الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك۔ صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میرے واجب الاحترام صد احترام دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام اور ہماری زندگی، اس عنوان سے درس چل رہے ہیں۔ ہر درس میں آپ حضرات کو بتایا جاتا ہے کہ دین اسلام ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے کافی عرصہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو یہ چلنے ہیں۔ کوشش یہ کریں، میں بھی آپ بھی، کہ جس چیز کو ہم سنیں کوشش کریں کہ پورا ہفتہ اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کوئی نئی بات سنیں گے تو پھر انشاءاللہ دو چیزیں ہو جائیں گی۔ زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں جو بات بھی سنیں انشاءاللہ، کیونکہ علم کے ساتھ جب عمل مل جاتا ہے تو پھر جنت میں داخلے میں کوئی چیز بھی منع نہیں کر سکتی، روک نہیں سکتی۔ علم پر عمل ضروری ہے۔ آج کا مختصر جو تقاضا اسلام کا وہ ہے جس کو شرعی اصطلاح میں استحضار کہا جاتا ہے۔ یہ دین اسلام کا تقاضا ہے، استحضار۔ آج کے دور میں علوم کے اتنے ذرائع ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ پہلے ذرائع کم تھے، کوئی گناہ نہیں تھا، لوگ ڈرتے تھے۔ اب ڈر ختم ہو گیا ہے، سننے کے ذرائع بڑے ہیں، تقریریں سنتے ہیں، نیٹوں میں ہم تقریریں سنتے ہیں، تقریر ہو رہی ہے اسلام آباد، یہاں بیٹھ کے ہم لائیو سن رہے ہیں گویا کہ ہم اسلام آباد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر کانفرنس ایسے ہوتی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ عیب بھی بہت زیادہ ہیں، گناہ بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو استحضار اسلام کا تقاضا ہے۔ جب تک یہ استحضار ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتا انسان گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا، جتنے قانون بنا لو، جتنے بڑے سخت سے سخت قوانین بنا لیے جائیں، بندہ گناہ سے نہیں بچ سکتا جب تک استحضار پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام میں یہی استحضار کی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ اور استحضار کس کو کہتے ہیں؟ استحضار اس کو کہتے ہیں کہ بندے کو ہر وقت یہ کیفیت دل کے اندر رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہو، اس کو کہتے ہیں استحضار۔ ہر وقت کوئی چیز لے رہا ہے یہی کیفیت دے رہا ہے، یہی کیفیت جلوت میں، یہی کیفیت خلوت میں، کمرہ بند ہے اندر کنڈی لگا کے بیٹھا ہوا ہے، موبائل ہاتھ میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو تو کون تمہارے ساتھ ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں استحضار کی کیفیت۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کا غضب، اللہ کا جلال بھی مستحضر ہو کہ کتنا بڑا شہنشاہ ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کا غضب ہو گیا تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ اب جب اللہ دیکھ رہا ہے یہ کیفیت پیدا ہو جائے ہر وقت، تو مجھے آپ ایمانداری سے بتائیں کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہوتا ہی تب ہے جب بھول جاتے ہیں۔ اور استحضار کی صرف ایک کیفیت پیدا ہو جائے تو بندہ مٹی سے ہیرا بن جاتا ہے اللہ کی نظروں میں۔ جیسے آپ وہ سنتے ہیں ایاز و محمود بادشاہ ہے، بہت سارے وزیر ہیں جو کافی عرصے سے خدمت کر رہے ہیں، ایاز آ گیا، ایک مرتبہ وزیر بن گیا، بادشاہ کی محبت اس سے زیادہ ہو گئی۔ اب اسی ایاز قریب ہو گیا،
بادشاہ اس پر عنایات کرتا ہے، محبت کرتا ہے زیادہ، تو باقی وزراء کو حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ بادشاہ سے کہا ہم بھی آپ کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ بھی آپ کی خدمت میں یہ نیا آیا ہے، اس کا وظیفہ بھی زیادہ، آپ کے قریب زیادہ ہو گیا ہے، اس کی حیثیت بڑھ گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا اچھا میں ایک دن تمہیں بتاؤں گا اس کی وجہ کیا ہے۔ تو چند دن گزرے، ذرا بھول گئے وہ ذرا، تو بادشاہ نے پرندہ دیا ہر ایک کے ہاتھ میں، یہ پرندہ لے جاؤ، اس کو ذبح کر کے آؤ، مگر وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ اب ایک وزیر گیا، اس نے جو ہے باغ میں جنگل میں دیکھا بھی کوئی بھی نہیں ہے تو ذبح کر کے لے آیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کوئی نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا، اس نے کہا کسی نے نہیں دیکھا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے کو دیا، وہ ویران کھنڈر میں گیا، ادھر ادھر دیکھا کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ذبح کر کے لے آیا، ہاں کسی نے دیکھا تو نہیں، بادشاہ صاحب کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح ہر وزیر ذبح کر کے لے آیا، آخر میں دیا ایاز کو کہ جاؤ ذبح کر کے آؤ ایسی جگہ پہ جہاں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو۔ وہ گئے گھومتے پھرتے پرندے کو واپس لے آئے، ذبح نہیں کیا۔ تو باقی وہ ذرا ہنسنے لگے کہ دیکھو بیوقوف آدمی ہے، ہم ذبح کر کے آئے جہاں کوئی نہیں دیکھا، بادشاہ نے خامخواہ اس کو مقام دیا ہوا ہے۔ تو بادشاہ نے ایاز سے پوچھا ہاں ایاز تو ذبح کیوں نہیں کر کے لایا؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے کہا تھا وہاں ذبح کر کے آؤ جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، میں جہاں بھی جاتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے، تو پھر میں کہاں ذبح کر کے آتا؟ میں کھنڈر میں گیا تو اللہ دیکھ رہا ہے، جنگل میں گیا تو اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا پتہ چل گیا کہ اس ایاز کو میں نے مقام بڑا کیوں دیا، کیونکہ اس کے دل میں استحضار کی کیفیت موجود ہے کہ ہر وقت یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جو سوچ رہا ہو کہ کیا کبھی وہ کوئی گناہ کر سکتا ہے، اس لیے ایاز آیا بعد میں ہے، مقام بڑا پا گیا ہے۔ تو اللہ پاک بھی بندے سے یہی فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور میرے بندے زمین و آسمان کی کوئی چیز ایسی نہیں جو تمہارے اللہ سے پوشیدہ ہو۔ فرمایا کہ وما یعلم، کوئی بھی پتا ایسا نہیں جو زمین پہ گرتا ہو اور اللہ اس کو نہ جانتا ہو، کوئی ایسا تر پتا، خشک پتا، کوئی زمین کی ایسی چیز نہیں آسمانوں کی جو اللہ کے ہاں پوشیدہ ہو۔ فرمایا جہاں تم بیٹھتے ہوتے ہو، دو تیسرا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے، تین ہوتے ہو چوتھا تمہارے اللہ ہوتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے تو بندوں سے چھپ سکتا ہے، اپنے رب سے کبھی بھی نہیں چھپ سکتا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور قانونوں سے ڈرنے والوں، وزراء سے ڈرنے والوں، قوانین سے ڈرنے والوں، جب تک تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوتا تم گناہوں سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ خوف پیدا ہو گیا پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، وہ گناہوں سے بچ گیا، تو پھر میں رب وعدہ کرتا ہوں اس کے لیے جنت ماوا کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ چیز ہے کہ اللہ کا خوف پیدا ہو جائے ہر جگہ پہ، جہاں بھی موجود ہے تو کون دیکھ رہا ہے بولو؟ امام عادل، امیر المومنین، خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کر رہے ہیں، گشت کرتے کرتے ایک غریب بیوہ کی جھوپڑی کے باہر سے گزرے، کہو سبحان اللہ، یہ گشت کر رہے ہیں، بادشاہ کیا کر رہے ہیں؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران غریبوں کے حال دریافت کرنے کے لیے راتوں کو گشت کرتا ہے۔ کرتے کرتے ایک غریب کی جھوپڑی کے پاس سے گزرے، اندر ماں کہہ رہی ہے بیٹی ہمارا گزارا کوئی نہیں چلتا، جو دودھ پڑا ہوا ہے اس کے اندر پانی ملا دو تاکہ گزارا ٹھیک ہو جائے۔ بیوہ تھی، خامن شہید ہو گیا، غریب کی جھوپڑی ہے، بیٹی دودھ ملا دو۔ امیر المومنین گزر گئے تو بات کان میں پڑی تو وہیں ٹھہر گئے۔ اور یہ مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں اور تیسرے آدمی کو اجازت نہیں کہ وہ چپ کر کے سنے، ان کو پتہ نہ ہو دیوار کے پاس کھڑے ہو کر سنے، یہ بالکل حرام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حرام فرمایا کہ دو آدمی گفتگو میں بڑا ٹھول لگائے کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے، پتہ کرنے کی کوشش کرے، یہ حرام ہے بالکل۔ لیکن مسئلہ یاد رکھیں، وقت کا بادشاہ یا امیر المومنین اگر دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ سنیں یہ کیا گفتگو کر رہے ہیں، کئی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کے لیے کوئی حرام نہیں ہے، وہ کوئی جگہ بلکہ داخل بھی ہو سکتا ہے گھر میں کہ کہیں کوئی فتنہ فساد برپا نہ ہو کر رہے ہوں، یعنی وقت کے امیر کی اجازت ہے۔ اس لیے یہ نہ کہنا کہ وہ سننے کے لیے کھڑے ہو گئے کہیں گناہ ہے، تو سننے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ماں کہہ رہی ہے اپنی بیٹی سے دودھ میں پانی ملاؤ۔ اب بیٹی نے کیا کہا اماں جی پانی کیسے ملاؤں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین کا اعلان ہے کہ دودھ میں پانی مت ملانا۔ آگے ماں نے کہا رات کا وقت ہے، آدھی رات کا، ماں نے کہا بیٹی بات ٹھیک ہے، امیر المومنین کا اعلان تو ہے
لیکن امیر المومنین کو کیا پتا کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں۔ بیٹی نے جو جواب دیا، امیر المومنین کھڑے ہو کے سن رہے تھے، پر میں اما جی بات تو ٹھیک ہے، امیر المومنین کو تو پتا نہیں کہ ہم دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، اللہ کو بھی پتا نہیں ہے۔ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، کیا اللہ بھی نہیں دیکھ رہا؟ تو آپ امیر المومنین کی بات کریں، اعلان تو امیر المومنین کا، بات اللہ کی ہے، اگرچہ امیر المومنین نہیں، مجھے بتاؤ کہ اللہ کہاں گیا ہے؟ بس یہی جملہ کان میں پڑھنا تھا۔ امیر المومنین فوراً اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو بیدار کیا، فرمایا مبارک ہو، تیرے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر کے لایا ہوں۔ فرمایا کہ کون سا رشتہ؟ کسی وزیر کی بیٹی ہے، مشیر کی بیٹی؟ فرمایا میں ایسا ہیرا تلاش کر کے لایا ہوں، رب کائنات کی قسم ہے وہ امیروں کے گھروں میں بھی نہیں ملتا۔ کون سا ہیرا ہے؟ فرمایا آؤ تمہیں دکھاتا ہوں۔ بیوی، غریب کی جھوپڑی، بیوہ کی جھوپڑی، امیر المومنین دوڑ کے گئے کہ آؤ تمہیں دکھاؤں، تیرے بیٹے کے لیے رشتہ تلاش کر کے آیا ہوں۔ فرمایا کون سا ہیرا؟ فرمایا اس سے بڑا ہیرا کون ہو سکتا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ جو رات کی تاریکیوں میں اللہ کا خوف رکھتا ہو، اس سے بڑا ہیرا عمر بن خطاب کی نظروں میں کوئی نہیں ہے۔ آؤ تمہارے بیٹے کے لیے رشتہ مل گیا۔ اس نے کہا امیر المومنین صبح پہنچ جائیں گے۔ فرمایا صبح ہوتے دیر نہ ہو جائے، کوئی اور نہ لے جائے یہ ہیرا، میں چاہتا ہوں یہ ہیرا میرے گھر میں آئے کہ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر اللہ کا خوف کر رہی ہے۔ تو امیر المومنین اپنی بیوی کو لے کر آئے، کدھر ہے؟ غریب کی جھوپڑی میں، بیوہ ہے، غریب ہے، کوئی رشتہ دار بھی داخل نہیں ہوتا۔ آئے، اندر داخل ہوئے امیر المومنین کی بیوی، اور میں رات کے وقت خیر ہے، اور میں تیرے پاس اللہ نے ایک ایسا ہیرا دیا ہے، بیٹے کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے۔ تو اس نے کہا بی بی میں تو آپ کو نہیں جانتی، میں تو وہ ہوں کہ جس کے گھر میں رشتہ دار بھی داخل نہیں ہوتے، کیونکہ جب پیسہ نہ ہو تو پھر رشتہ دار بھی کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ جاتے اور راستے بدل جاتے ہیں۔ شاید کوئی چیز مانگ نہ لے، شاید یعنی بالکل فارغ ہے، کوئی چیز مانگ نہ لے تو وہ بدل جاتے ہیں۔ اگر پیسہ آ جائے تو بندہ جیسا بھی ہو، کوئی ادھر ہوگا کوئی ادھر ہوگا، پیسہ جو آ گیا ہے۔ تو میرے بھائی پیسے کی قدر نہ کیا کرو، بندے کی ذات کی قدر کیا کرو۔ اللہ پاک کی قسم، کروڑوں پتی کو اللہ لاکھ ککھ پتی بنا دے ایک سیکنڈ میں، پتہ نہیں چلتا، اور ککھ پتی کو اللہ کروڑوں پتی ایک منٹ میں بنا دے، پتہ نہیں چلتا۔ اللہ پاک قادر ہے۔ پھر میں جس کا رزق کو کھول دوں کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کا رزق میں بند کر دوں دنیا کی کوئی طاقت کھول بھی۔ تو بندے کی شخصیت کی قدر کیا کرو، پیسوں کی قدر نہیں ہوتی۔ امیر المومنین گئے، کہا کہ بیوی اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے دو۔ کہنے لگی بی بی میں آپ کو جانتی نہیں، آپ کے لباس بتا رہا ہے کسی اچھے گھرانے کی ہو، لیکن تمہیں پتہ بھی ہے میں بیوہ ہوں، غریب ہوں، میرے پاس تو دینے کے لیے بھی کچھ نہیں، اور میرے گھر میں تو رشتہ دار بھی نہیں آتے۔ آگے کا انہوں نے کیا کہا، ابھی انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ہم کون ہیں۔ تو کہنے لگی بی بی تو غریب کہہ رہی ہے، تیرے گھر میں ایک ایسا ہیرا موجود ہے کہ ایسا ہیرا پوری کائنات میں نہیں، پورے علاقے میں نہیں، کیونکہ وہ رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر اللہ کا جو خوف رکھتی ہے، اس سے بڑا ہیرا ہمیں کوئی نظر نہیں آیا، رشتہ دے دے۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں آپ ہو کون؟ تو آگے کہنے لگی اگر تمہیں بتاؤں تو پھر انکار نہ کرنا، اور اقرار اس وجہ سے بھی نہ کرنا کہ اگر میں انکار کروں تو پھر مجھے سختی کی جائے گی۔ آگے باہر نکل، ایک ایسا شخص آج فقیر بن کے تیرے دروازے پہ کھڑا ہے اور بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے کہ اپنی بیٹی کی رشتہ جو ہے وہ میرے بیٹے کے لیے دے دو۔ کہنے لگی بی بی گھرانہ تو تیرا اچھا لگتا ہے، لباس سے، تہذیب سے، بتاؤ ہو کون؟ تو امیر المومنین کی بیوی نے کہا تمہیں مبارک ہو، میں عمر بن خطاب 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کی بیوی، میں تیرے گھر میں تیری بیٹی کا رشتہ لینے کے لیے آئی۔ کہنے لگی بی بی جی پہلے بھی لوگ ہمارے اوپر مذاقیں کرتے ہیں، ہمارے گھر میں آ کر مذاق کر رہی ہو، میری توہین کر رہی ہو، پر میں تو میری بات کو مذاق نہ سمجھ، جھوپڑی سے باہر نکل کے دیکھ، عمر بن خطاب خود بھکاری بن کے، فقیر بن کے تو اس سے بھیک مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ وہ بیوہ بھاگ کے آئی، دیکھا امیر المومنین بھی کھڑے ہیں۔ بی بی اگر انکار کرنا ہو تو کر دینا، یہ نہ کہنا کہ شاید عمر زبردستی کرے گا، کیونکہ عمر تیرے دروازے پہ امیر المومنین بن کے نہیں آیا بلکہ فقیر بن کے آیا ہوا ہے کہ تیرے گھر میں ایک ایسی بچی ہے جو اللہ کا خوف رکھتی ہے۔ وہ بیوہ تو حیران ہو گئی، کہنے لگی میرے گھر میں تو دینے کے لیے کچھ نہیں۔ کہا کہ بی بی تیرے گھر میں ہی تو دینے کے لیے سب کچھ ہے، بس بیٹے کا رشتہ دے دے، اس سے بڑا اور خزانہ کیا ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو۔ بہرحال وہاں ہماری طرح تو شادیاں ہوتی نہیں تھی، بہرحال طے ہوگی بات، اور بیٹی کو گھر لے کر گئے۔ پہلے ہی دن جا کر کہا بیٹی میں تجھے اس لیے لے کے آیا ہوں، رات جب ہونے والی ہو تو صرف اتنا سنا دینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تاکہ عمر کا پاؤں رات کو پھسلنے سے بچ جائے۔ جب صبح فیصلہ کرنے کے لیے باہر نکلوں تو مجھے دروازے پہ کہہ دینا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تاکہ سارا دن عمر کا پاؤں پھسلنے سے بچ جائے۔ تو یہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ،
استحزار کی کیفیت پیدا کرو کہ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو بندہ گناہ سے بچ جائے گا یا نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کچھ لوگ سمندر میں جہاز کے اوپر سفر کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں، اچانک سمندر کے اندر کیا آ گیا؟ طوفان. جب طوفان آیا تو ایسا زبردست طوفان تھا جس نے پورے کے پورے جہاز کو، حدیث پاک میں آتا ہے، دبو کر غرق کر کے رکھ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور سارے کے سارے لوگ غرق ہو گئے. فرمایا ایک تختہ بچہ، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کے اندر ایک نوجوان خوبصورت عورت لڑکی وہ بچ گئی، اس کا ایک بیٹا تھا چھوٹا سا وہ بچ گیا، اور ایک آدمی تھا بالکل ایسے لمبا تڑنگا کالے سیاہ رنگ کا، جو دو ہیکل شکل کا آدمی، بڑی بھیانک شکل کا آدمی، وہ بھی بچ گیا، اور ایک خوبصورت لڑکی اور اس کا بچہ بھی بچ گیا. حدیث پاک میں آتا ہے. اب تختہ چل رہا ہے، سمندر کی لہروں پہ چل رہا ہے، وہ بدبخت جو بیٹھا تھا اب دیکھیں اللہ کا عذاب بھی دیکھ چکا ہے، سمندر دریا بھی، اور جو جہاز ہے وہ دریا میں سمندر میں ڈوب گیا. لیکن جب شیطان ہیوی ہوتا ہے تو وہ کس جگہ پہ ہیوی ہو جاتا ہے؟ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ شخص کہنے لگا، او مائی سارے غرق ہو گئے، تو بچ گئی اور میں بچ گیا، تو اتنی خوبصورت ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، جلدی بچے کو دودھ پلا کے سلا. ایک تختہ ہے، دونوں اس کے اوپر لہر رہے ہیں، تیر رہے ہیں سمندر کے اندر. کہنے لگی جلدی بچے کو دودھ پلا اور سلا، میں تیرے ساتھ نہ زبردستی کروں گا. اور لڑکی نے کہا خوف خدا کر، ابھی اللہ کا عذاب دیکھا ہے، پورا کا پورا جہاز غرق ہو گیا، لوگ غرق ہو گیا، اللہ نے تجھے مجھے بچایا، اللہ کا شکر ادا کرو. کہنے لگا بس شکر اپنے پاس رکھو، بچے کو سلا دو ورنہ میں زبردستی کروں گا. اب بیچاری ڈر رہی ہے. حدیث پاک میں آتے ہیں دل میں کہتی ہے اللہ یہ سمندر ہے، کوئی بھی نہیں، چیخوں تو کوئی یہاں نہیں پہنچے گا، لیکن جو ہے تیرے انبیاء نے یہ سبق مجھے دیا ہے کہ جہاں بھی تم ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے بچانے والا کوئی نہیں، تو یہاں پہ موجود ہے، میری عزت کو بچا، کون میری چیخ و پکار سنے گا تیرے علاوہ. اللہ کا خوف کر رہی ہے کہ اللہ تیرے سامنے میں یہ کام کروں اور اس عذاب میں اور سمندر میں، تو اللہ کو دل دل میں پکاری ہے. وہ کہتا ہے جلدی کر بچے کو سلا. اب بچہ دودھ پیتا ہے، آنکھ لگ گئی تو کہنے لگا سو گیا، اس کو پھٹے پہ رکھ دے. اب جب رکھنے لگی تو پھر بچے کو نا ایسے ہاتھ سے، جس کو ہم سیکی میں چونڈی کہتے ہیں، ایسے دبا دیا. بچہ پھر اٹھ بیٹھا، رونے لگا، کہنے نہیں ابھی نہیں سویا. پھر دودھ پلانے لگی، کہنے لگا جلدی سلاؤ ورنہ زبردستی کروں گا. بار بار ایسا کرنے سے اس بدبخت کو محسوس ہوا کہ یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے، بچے کو اٹھا دیتی ہے تاکہ میں بچ جاؤں. آگے بڑھا، اس مئی صاحبہ کے ہاتھ سے وہ بچہ، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا بیٹا چھین کر سمندر کے اندر ڈال دی. تاکہ اب بتا، اب وہ عورت اور یہ آدمی کہنے لگا اب بچہ بھی گیا، اب میں تیرے اوپر اب حاوی ہوں، تیری عزت لوٹوں گا ورنہ خود بخود اپنے آپ کو میرے پیش کر دے. کہنے لگی اللہ اب تو میرے بچانے والا ہے، میرا بیٹا بھی گیا اور جو میرے ساتھ سفر کر رہے تھے وہ بھی گیا، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اس ظالم سے مجھے نجات عطا فرما. بس جو ہی اللہ کو پکارا، حدیث پاک میں آتا ہے وہ بدبخت آگے بڑھنے لگا. اللہ نے سمندر کی ایک مخلوق کو حکم دیا، سر نکالا اور ایک ہی نوالے سے چبایا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس جانور نے سمندر کے اندر اس کو پھینکا. اللہ پاک نے اس عورت کی عزت کیوں بچائی؟ کہ اس کے دل میں استحزار تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. عزت بچ گئی، لیکن بچے کو روتے رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، روتے ہوئے سفر کر رہی ہے. آگے گئی، دور سے ایک جہاز نظر آیا، ہاتھوں سے اشارہ کیا، ایسے ہاتھ ہلانے لگی. حدیث پاک میں آتا ہے زور زور سے انہوں نے دیکھا کہ شاید کوئی عورت ہے، کوئی جب پھٹے پہ سفر کر رہی ہے، تو وہ جہاز کو قریب کر کے آئے. حدیث پاک میں آتا ہے جو انہوں نے ہاتھ کھینچا اور اس جہاز کے اندر داخل ہوئی، دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے گود میں وہ بچہ بیٹھ کے کھیل رہا ہے اس کا. حدیث جب سامنے آئی تو بچہ دیکھ کر، ماں کو دیکھ کر تڑپا، ماں ادھر تڑپی. انہوں نے کہا خیر تو ہے؟ کہا کہ یہ میرا بیٹا اس ظالم نے سمندر میں ڈال دیا تھا. کہا کہ مائی ہمیں تو ایک جانور نے ایسے منہ نکالا ہے اور تیرا بیٹا اس کے منہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہ بالکل جہاز کے قریب آیا، ہمیں محسوس ہوا کہ اللہ کی امانت ہے جو اللہ ہمارے سپرد کر رہا ہے. تو اللہ نے عزت بھی بچا دی اور بچہ بھی واپس کر دیا. کس وجہ سے؟ کہ استحزار موجود تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو میرے بھائی جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، کہیں بھی ہو تو کون دیکھ رہا ہے؟ بولو اللہ دیکھ رہا ہے. تو عورت سجدے میں دے گئی، ماں میرے اللہ تیری قدرتیں. اگر ہم خوف کرتے ہوئے اللہ سے گناہ سے بچے، رب نے گناہ سے بھی بچوا دیا، بچے کو بھی واپس کرا دیا. تو میرے بھائیوں خوف خدا پیدا ہو جائے تو بندہ گناہ سے بچ سکتا. وہ حدیث ترمذی کی آپ سنتے رہتے ہیں، کفل ہر رات عورت کے پاس جاتا ہے، زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے. لیکن میں نے آپ کو جمعے والے دن بتایا
اللہ کے نبی کی برکت سے ہم گناہ کرتے ہیں، گناہوں پہ اللہ پردے ڈال دیتا ہے. اس لیے ان پہ گناہ کرتے تھے، ماتھے پہ لکھا ہوتا، دروازے پہ لکھا ہوتا، رات اس نے یہ کام کیا. تو کفل کے دروازے پہ لکھا ہوتا آج رات اس نے یہ مکالہ کیا، اس نے یہ مکالہ کیا. ایک اس کی رشتہ دار تھی، اس پہ دیوانہ ہو گیا، کہا کہ مجھے اپنے اوپر قبضہ دے، اپنا جسم میرے حوالے کر. انہوں نے کہا میں اللہ کا خوف رکھتی ہوں. تو اس کے پیچھے پڑا رہا، وہ بیچاری مجبور ہو گئی. ایک دن اتنی مجبور ہوئی، کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی، آئی کفل کے پاس، میں مجبور ہو گئی ہوں، مجھے 100 اشرفی یا دینار وہ مجھے دے دو، میری فلاں ضرورت ہے. انہوں نے کہا میں نے تجھے نہیں کہا اپنے جسم کو میرے حوالے کرو، یہ 100 کیا ہے، میں تمہیں 1000 دینے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ بیچاری پتہ نہیں کس کام میں مجبور ہوگی، جو اتنی اللہ کا خوف رکھنے والی، وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار ہوگی کہ مجھے 100 اشرفی دو. میرا تو یعنی اتنی مجبور تو ہوگی نا، آخر اپنے آپ کو پیش کر دیا، اشرفی لے گئی. اب کمرے میں بند ہو گئے، رات کی تاریکی ہے، یا وہ لڑکی ہے یا کفل ہے. اب کفل کہتا ہے تیاری کر لو کیونکہ میری دارینہ خواہش آج پوری ہوگی. تو بیٹھی ہوئی ہے ایک کونے میں، کفل آگے بڑا. حدیث پاک میں آتا ہے جب اس لڑکی کے قریب گیا تو لڑکی کا جسم کانپ رہا ہے، ایسے کانپ رہا ہے، پورا جسم کانپ رہا ہے، ماتھے سے پسینہ شروع ہو، کانپ رہا ہے. کفل نے کہا اللہ کی بندی کیوں کانپ رہی ہو؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں آئے گا، نہ کوئی آ سکتا ہے، میرا گھر ہے، یہاں کسی کی ضرورت نہیں آ جائے. تو کانپتے ہوئے کہنے لگی کفل میں کسی بندے سے نہیں ڈر رہی، میں رب رحمان سے ڈر رہی. تو نے تالے تو لگا دیے، دروازے بند کر لیے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، اللہ کی نظر سے، اللہ کی قسم میں کسی اور چیز سے نہیں کانپ رہی، میں اللہ کے خوف سے کانپ رہی ہوں. اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے سامنے کیسے. کہنے لگے یا عبداللہ اتق اللہ ولا تفز خاتمت الا بحق. تو میرا رشتہ دار ہے، تو غیر نہیں ہے، اگر تجھے میرے جسم کی ضرورت ہے تو نکاح کر لو تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور تیری خواہش بھی پوری ہو جائے. اگر اس طریقے پہ کرو گی تو میں اللہ کا خوف کرتے ہوئے کانپ رہی ہوں کہ اللہ کے سامنے میں کیسے جاؤں گی. آگے کفل تھا، اس کی کپڑے کیسے ہوگی، درد کیسے ہوگا. کفل نے کہا یہ لڑکی ہو کر اللہ کا اتنا خوف رکھتی ہے کہ کانپ رہی ہے، اور میں مرد ہو کر اللہ کی اتنی نافرمانی کرتا ہوں. کہنے لگی کہ آج تجھے چھوڑتا نہیں، لیکن اللہ کے خوف سے کانپنا تیرا دیکھ کر میں بھی ڈر گیا ہوں. جا اشرفی بھی تجھے دیتا ہوں، معاف تجھے کرتا ہوں، اپنی عزت بچا کے چلی جا. اللہ کی قسم وہ نکل کر باہر چلی گئی. کیا پتا کفل کو کہ جوانی میں آج رات میری موت لکھی ہوئی ہے، کسی کو کیا پتا. بیٹھے بیٹھے اٹیک ہو گیا، بیٹھے بیٹھے بندہ ختم ہو گیا. یہ ابھی شکل اٹھا رہا تھا، ابھی گاڑی پہ جا رہا تھا، ابھی بیٹھا تھا، دل کا اٹیک ہوا، بندہ ختم ہو گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی پوری زندگی میں، دور نبوت میں، صحابہ کرام کی پوری زندگی دور نبوت، یعنی صحابہ کرام کے دور میں، دور نبوت میں صرف ایک واقعہ ایسا پیش ہوا کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں ایک شخص تھا، گھر گیا، ختم ہو گیا. صحابہ حیران ہو، یا رسول اللہ ابھی تو بیٹھے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کے دور میں بہت کم موت ایسے آتی تھی بستر کے اوپر، ورنہ جو بھی ہوتا تھا شہید ہوتا تھا، شہید ہو گیا، کم بستر پہ لوگ مرتے تھے، ورنہ میدان جہاد میں شہید ہو جاتے تھے. لیکن ایک شخص گھر گیا صحیح سالم، اطلاع آئی کہ بندہ چلا گیا. صحابہ حیران ہو گئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا، صلی اللہ علیہ وسلم ابھی گھر گیا اور ابھی ختم ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہوا؟ فرمایا کیوں حیران ہوتے ہو یا رسول اللہ، ابھی گھر گیا تو ختم ہو گیا، عجیب معاملہ نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا تم اس کو عجیب سمجھ رہے ہو، ایک دور ایسا بھی آنے والا ہے کہ اس قسم کے واقعات ہزاروں ہوں گے، پھر بھی لوگ اللہ کا خوف نہیں کریں گے. پھر موتیں ایسی ہوں گی. اب موتیں بستر پر، بندہ مریض ہو بستر پہ تب بھی موت مرے، یہ کم ہوتا ہے. اچانک اموات آج کے دور میں زیادہ ہوتی ہیں کہ بندہ تھا ختم ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہاں گیا ختم ہو گیا، اٹیک ختم ہو گیا. تو اس دور میں خوف زیادہ ہونا چاہیے یا کم ہونا چاہیے؟ مجھے بتاؤ. اس دور میں تو زیادہ ہونا چاہیے کہ ابھی اٹھ بھی نہیں سکتے، صحتیں تو ایسی ہیں، غذائیں ایسی ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ ابھی کیا بنے گا. ابھی رات کو ختم ہو جائے تو 9 بجے اعلان ہو رہا ہوگا، رات کو بڑی مشکل سے رکھیں گے کہ جنازہ ہے. اگر صبح ہو جائے تو ڈوبتا ہوا سورج دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے کہ خبردار اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح کرنا تو پھر شام کا انتظار نہ کرنا. بہت سارے لوگ صبح کا چڑھتا ہوا سورج دیکھیں گے، ڈوبتا ہوا سورج وہ نہیں دیکھ سکیں گے. وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، لوگوں جب شام کرنا تو پھر صبح کا انتظار نہ کرنا. یہ دور وہ چل رہا ہے، لیکن ہم بے خوف ایسے ہیں جیسے ہمیں کچھ بھی نہ تھا. لیکن کیا پتا تھا کہ آج ہی میری موت ہے. لڑکی کو گھر بھیج دیا، اللہ نے حضرت اسرائیل کو بھیجا، روح پرواز کر گئی، سجدے کے اندر سر رکھ کر اللہ کے سامنے رو رہا ہے. اللہ ساری راتیں میری سیاہ کاری میں گزرتی تھیں، شراب اور زنا میں. ایک لڑکی کے خوف نے
آج مجھے ہلا کے رکھ دیا، میں تیرا بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ ابھی توبہ کر رہا ہے، سجدے میں گر گڑا رہا ہے، کیا پتا تھا اسرائیل آئے، روح پرواہ کر کے چلی گئی۔ صبح جس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا آج اس نے زنا کیا، آج اس نے چوری کی، آج اس نے شراب پی، آج اس دروازے پہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ کہو سبحان اللہ، کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ کہ وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ، گئے تو اونگے منہ زمین پہ گرا ہوا ہے، روح پرواز کر چکی ہے۔ اللہ اتنا قدردان ہے کس وجہ سے کہ ایسی لڑکی مل گئی جس کو استحزار کی کیفیت تھی کہ دروازے بند ہیں لیکن کون دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بچے اور زلیخا نے اپنے بت کے اوپر کپڑا ڈالا تو کہا کیوں ڈال رہی ہو؟ کہا کہ میرا معبود ہے، مجھ سے مجھے شرم حیا آتی ہے، پر میں تیرا معبود تو کپڑوں میں چھپ جاتا ہے، میرا معبود جو وہ ہے جو عرش معلیٰ سے بیٹھ کر تحت ثری کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس سے کوئی چیز پوچھے تجھے اپنے معبود سے حیا آ رہی ہے، مجھے نہیں آ رہی۔ تو اس لیے جب حملہ کیا تو کیا کہا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، اللہ اب بچانے والا کوئی نہیں ہے، تو مجھے دیکھ رہا ہے، میری عزت کی بھی حفاظت کر، میری عصمت کو بھی تو بچا۔ تو کس نے بچایا؟ خوف کس سے کیا؟ تو اس لیے میرے بھائی جلوت میں بھی استحزار ہو، خلوت میں بھی استحزار ہو، دکان پہ بھی استحزار ہو، دفتر میں بھی استحزار ہو، اگر کوئی افسر ہو تو استحزار ہو، اگر کوئی مولوی ممبر پہ بیٹھا ہو تو استحزار ہو، تو پھر استحزار کی کیفیت پیدا ہوگی تو اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچائے گا، ورنہ استحزار کی کیفیت نہیں، جتنے قانون بنا لو، جتنے پابندیاں بنا کر لو، گناہ ختم نہیں ہوں گے۔ گناہ تب ختم ہوگے جب بندہ خود دل میں اللہ کا خوف کرے کہ جہاں بھی میں کھڑا ہوں تو کون دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے حیا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ اللہ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ جب حیا ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرو، حیا اللہ سے بھی ہے، حیا لوگوں سے بھی ہے۔ جب اللہ سے ہمیں حیا نہیں آ رہا تو ماں باپ سے حیا آئے گا؟ بولو، رشتہ داروں سے آئے گا، لوگوں سے آئے گا؟ تو میرے بھائی استحزار کی کیفیت پیدا کرو، اس کی پریکٹس پیدا کرو۔ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہ گزرے کہ ہم میرے دل سے یہ استحزار کی تار ٹوٹ جائے کہ میں بس مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ کیفیت نہ ٹوٹے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو وہ باقی اتنا چیزوں پر محنت نہیں کرتے، صرف دل کی تار کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں، استحزار کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتا ہے۔ یقین کریں ایک مرتبہ مولانا عابد صاحب جو خیر المدارس والے ہیں، ان سے ایسے تھوڑی دیر میں بیٹھ گیا تو انہوں نے کوئی وظیفہ بتایا اور جو عمل کرتے ہیں اپنے بزرگی کا، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں ایک لمحہ بیٹھنے سے کئی سال استحزار کی کیفیت ختم ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ لگتا تھا اللہ دیکھ، ہر جگہ یہی اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو بزرگوں کی صحبت سے یہی نصیب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائی یہ کیفیت پیدا کر لو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو کسی کا مال کھائیں گے، دھوکہ دیں گے، جھوٹ بولیں گے، کسی کے ساتھ دھوکہ کریں گے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ تو اس لیے استحزار کی کیفیت پیدا ہو تو اللہ کا خوف آئے گا۔ اگر خوف آ گیا تو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ، اس استحزار کی کیفیت پر جنت کا انعام ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ استحزار کی کیفیت نصیب فرمائے، ہم جہاں بھی ہوں ہماری تار اللہ سے جڑی ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اسلام دین کا آج تقاضا یہی ہے جو ہم نے سنا ہے۔ دعا یہ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔